سورہ ملک اور اس کے معنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر، وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر۔ اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، فاعترفوا بذنبہم فسوقا لاصحاب السعیر۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور۔ الا یعلم من خلق هو اللطیف الخبیر۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ ولقد کذب الذین من قبلکم فکیف کان نکیر۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ فلما رأوہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ قل هو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا فستعلمون من ھو فی ضلال مبین۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتکم بماء معین۔ سورہ ملک اور اس کے معنی۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اعمال میں زیادہ بہتر ہے، اور وہ وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ تم خدائے رحمان کی تخلیق پیدا کی ہوئی چیزوں میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ آپ پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو
کیا تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر دوڑاؤ، نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھک کر ہار کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب والے آسمانوں کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ہے ان کے لیے جہنم کا آگ کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی، ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گرہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے، ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے، تم بڑی بھاری گمراہی میں پیدا ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے۔ غضب پھٹکار ہے دوزخ والوں پر۔ اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا عرض ہے۔ اور تم اپنی بات چھپ کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، جبکہ وہ بہت باریک مکمل طور پر باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو روم یعنی کنٹرول میں کر دیا ہے، لہٰذا تم اس کے مندوب پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ اور اس کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم آسمان والوں کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے؟ یہ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے؟ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ ان کو خدایا رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ بھلا خدایا رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو نئے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکتا ہے؟ اس کے باوجود وہ سرکش اور بیزاری پر جمع ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا چل رہا ہو وہ منزل تک زندہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ جو ایک سیدھے سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو؟ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا، مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جائے گا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو
کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہی چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اس پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ چنانچہ عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ کہہ دو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اٹھ کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے؟